هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحبین۔ واجب الاحترام، قابل صد اعزاز و تکریم دوستو، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ ملک پاکستان کے عظیم ادارہ جامعہ عثمانیہ کے سالانہ عظیم الشان اجتماع میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، تمام حضرات کا دور دراز سے قریب سے چل کے آنا، مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی اور ان کی تمام جملہ ٹیم جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے اس پروگرام کو منعقد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتیں، محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چند ایک کلام پیش کروں گا۔ میں اپنی تھکاوٹ بھول جاؤں، آپ حضرات کا ذوق دیکھ کے ایسا آپ ذوق دیں گے کہ میں پھر واپس جاؤں تو خانپور تک آپ کو دعائیں دیتا جاؤں اور یاد کرتا جاؤں کہ کسی مجمع کو آج میں آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنا کے آیا ہوں۔ حضور کی محبت اور آقا کے عشق کا جو دریا ہے بہتا ہوا، اس میں غوطے لگا کے جھوم جھوم کے آپ سنیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اسٹیج پہ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں۔ میں تمام علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے، آپ حضرات کی محبتوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کلام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذوق کا اظہار کریں۔ یہاں سے لے کے آخر تک ہر نبی کا امتی جو اپنے آپ کو آمنہ کے لال کا امتی ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، وہ یوں دایاں ہاتھ اٹھائے اور جتنا حضور سے محبت ہے، جتنا آمنہ کے لال سے عشق ہے، اتنا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ ہم مل کے کہیں گے۔ میرا مزاج کچھ زیادہ ہی ہے سبحان اللہ کہلوانے کا، کیونکہ میری جو نسبتیں ہیں وہ ایسے علاقے سے، ایسے شہر سے ہیں کہ جہاں کی شخصیت دنیا جانتی ہے۔ حضرت درخواستی نبر اللہ مرتدہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، خاص طور پہ سبحان اللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو پڑھیں گے میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ آپ کہیں گے، لیکن ایک چیز آپ توجہ سے سنیں گے، دیکھنا میری طرف ہے، توجہ میری طرف رکھنی، انشاءاللہ سبحان اللہ آپ کے دل سے نکلے گی۔ درود پاک مل کے پڑھیں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام، ایک دفعہ درود پڑھنے پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا انعام، ایک مرتبہ درود پڑھنے پہ اللہ 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام، ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے اللہ پاک 10 گناہ اسی وقت معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے آقا نامدار کی بارگاہ میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، پھر درود کا آغاز کرتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دیوانہ ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے مل کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جد کریے ذکر محمد دا محفل نشر و راجہ، جد کریے ذکر محمد دا محفل نشر و راجہ ہے۔ جس دل میں عشق محمد دا، ابھی پتہ چل جائے گا کون شعور میں بیٹھا ہے۔ جس دل میں عشق محمد دا، اس دل میں نور آجاتا ہے۔ اللہ اٹھائیے ہاتھ سارے اٹھائیے۔ اللہ سیدنا و مولانا محمد
جھوم جھوم کے پڑھنا ہے اور بلند آواز سے پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد او تبیخ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑنا ہے او تبیخ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑنا ہے او تا حکم ہوئے تے پتھرانو تا حکم ہوئے تے پتھرانو بولنے کا شعورہ جانا ہے اللہ دائیں ہاتھ اٹھانا ہے اور شباز کی نیت سے بلنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں تور دی عظمت مندہ پر بکری شان مدینے دی یقیناً آپ میں سے ہر کوئی یہ تمنا رکھتا ہوگا کہ اللہ آقا کے دربار کی حاضری نصیب کرے جو یہ خواہش رکھتا ہے تمنا رکھتا ہے شعر ختم ہو ہاتھ میرے ساتھ اٹھا کے درود پڑھے گا انشاءاللہ اس شعر کے بعد درود پڑھنے کی برکت سے اللہ ضرور اپنے محبوب کے روضے کی حاضری نصیب کر دے گا دیکھنا چاہتا ہوں کون مدینے جانا چاہتا ہے میں تور دی عظمت منتا پر بکری شان مدینے دی میں تور دی عظمت مندا پر بکری شان مدینے دی جدو ٹوری شہر مدینے نو جدو ٹوری شہر مدینے نو ہر قدمت تورا چاہتا ہے اللہ یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے پڑھے اسی سال حضور کی روزے میں جائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جدو کی سا کوئی کرتا اب یہ تھرمامیٹر ہے لگا کے چیک کر رہا ہوں کون حسینی بیٹھا ہے جدو کی سا کوئی کرتا ہے سید دے بس دے تیرانا جدو کی سا کوئی کرتا ہے سید دے بس دے تیرانا حبدار دے اکھ بچ حجوانا حبدار دے اکھ بچ حجوانا سیلاب ضرورہ چاہتا ہے ہاتھ وہ اٹھائے جو حسینی بیٹھائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم کہہ دو سبحان اللہ حضور کی ذات پہ درود پڑھ کے جس کا ایمان تازہ ہوا ہے اور جتنا ایمان تازہ ہوا ہے اتنا بلند آواز سے دائیں ہاتھ اٹھائیں اور سینے کا زور لگا کے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ آئیے اب آپ بہت ہی خوبصورت کلام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا حضور کی آمد اور آپ کی ولادت کے حوالے سے اس کلام میں حضور کی آمد کا تذکرہ بھی ہوگا ختم نبوت کا تذکرہ بھی ہوگا جب ختم نبوت کی بات آئے تو دنیا کو بتانا ہے کہ ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے جاگ رہے ہیں ختم نبوت کی بات پہ جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اور میرے ساتھ مل کے ختم نبوت کی بات کرنی ہے انشاءاللہ ختم نبوت کے صدقے اللہ بیڑے پار کر دے گا ناز رسول آدھا دھرتی پہ آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے تاجدار ختم نبوت کوئی ہاتھ نہ اٹھائے ہاتھ وہ اٹھائے جو ختم نبوت کا دیوانہ بیٹھائے اور آواز بھی وہ لگائے جو ختم نبوت کا دیوانہ بیٹھائے تاجدار ختم نبوت آج تخت
ختم نبوت ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ناز رسولانا دھرتی تے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیا جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیا زلف دیاں قسماں رب پاک نے خود چایا زلف دیاں قسماں رب پاک نے خود چایا آقا دی مرضی سے آقا دی مرضی سے رب چہرہ سجایا ہے دیکھنا چاہتا ہوں کون ہاتھ اٹھاتا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ناز رسولانا دھرتی تے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی عرض نبی سیدی منظور خدا کیتی کیسا پیارا نبی کیسا لجپال نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا شعر آپ کے عقیدتوں کے حوالے جب شعر ختم ہو دل خوش ہو تو پھر ختم نبوت کی بات مل کے میرے ساتھ کریں گے انشاءاللہ عرش پہ خدا راضی ہوگا فرش پہ محمد مصطفیٰ راضی ہوں گے سنیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا سجدیاں وچ آقا امت نے دعا کیتی سجدیاں وچ آقا امت نے دعا کیتی عرض نبی سیدی منظور خدا کیتی عرض نبی سیدی منظور خدا کیتی وعدہ بخشش دا وعدہ بخشش دا رب نے فرمایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ان فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے ان فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے صدیق عمر عثمان کرار بڑے سونے جو صحابہ کا دیوانہ ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے شعر ختم ہو ہاتھ بلند ہونی چاہیے توجہ سے پہلے شعر سن لیجیے فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے صدیق عمر عثمان کرار بڑے سونے پروانہ چلت دا اب شعر کے آخر میں ثبوت دینا ہے ہم سارے صحابہ کے دیوانے ہیں پروانہ چلت دا دنیا وچ پایا ہے صحابہ کی محبت میں آپ نے جو ذوق مجھے دکھایا دل خوش ہوا اب اسی طرح ختم نبوت کے پہلے سب سے پہلے دفاع کرنے والے بھی حضور کے صحابہ ہیں تو شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں پھر اب آپ نے ختم نبوت کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ہے ان فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے ان فخر دو عالم دے اصحاب بڑے سونے صدیق عمر عثمان کرار بڑے سونے پروانہ چلت دا پروانہ چلت دا دنیا وچ پایا ہے اٹھائیے ہاتھ ختم نبوت دا
پہلا کلام سناؤں سبحان اللہ بلند آواز اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے بہت ہی خوبصورت کلام ہے میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن اچانک ذہن میں آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ کلام میری زبان سے آپ کو سنوانا چاہتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اب اللہ کے فیصلے پہ تو کوئی بندہ بھی اپنی بات آگے نہیں کر سکتا رب کا فیصلہ ہوتا ہے تو بہرحال دیکھیے انشاءاللہ یہ کلام آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا بالکل نیا کلام ہے میں یہاں سے پڑھ کے چلا جاؤں گا آپ کے دل اور دماغ کی تختیوں پہ یہ کلام نقش کر جاؤں گا چھوڑ جاؤں گا آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے میرا اور آپ کا ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اللہ نے ہمارے نبی کو جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے وہ ایسا بے مثال ہے کہ آمنہ کے لال سے زیادہ حسین و معجبین نہ پہلے کوئی آیا نہ تا قیامت کوئی آ سکتا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں سب نل سونا آمنہ دلال پہلے سونٹ نہیں چل رہا تھا اسی طریقے سے کرنے جس طرح شروع میں تھا اب دیکھیے گا یہ جو پہلا لفظ ہے نا اس پہلے لفظ پہ آپ اس کو ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ یہ پہلا جو لفظ ہے نا یہ لفظ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں سب نالو سونا آمنہ دلال جب پہلا شعر ختم ہوگا تو میں یوں ہاتھ اٹھاؤں گا ثواب کی نیت سے اور وہ ہاتھ اٹھائے گا جو آمنہ کے لال کو سونا اور حسین مانتا ہوگا ہاتھ اٹھانا آمنہ کے لال پہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو کیا آمنہ کے لال کے نام پہ ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا یہی ہاتھ قیامت کے میدان میں گواہی دے گا کہ اللہ میں تیرے محبوب کے نام پہ اٹھا تھا ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی ہاتھ کی گواہی کے صدقے اللہ میرے پار کر دے تو اب اٹھائیے ہاتھ اور پڑھیے میرے ساتھ سب نلو سونا آمنہ دلال 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 نبی چجے دارت بدمال سب نلو سونا آمنہ دلال نبی چجے دارت بدمال کتنا بلند سونے مدینہ دی شانے کتنا بلند سونے مدینہ دی شانے ادا محبوب دیا بڑے دا قرآن ملک پاکستان کی مشہور کن آواز ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب حافظ منیر احمد صاحب کراچی سے سفر کر کے تشریف لا چکے ہیں حضرت کا دیدار بھی کیجئے اب میں چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں تو اس کلام کے بعد پھر شان صاحب اور شان اہل بیت پڑھ کے میں اپنی حاضری مکمل کروں گا ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ پہلا شعر آپ حضرات کے عقیدتوں کی نظر ہے کتنا بلند سونے مدینہ دی شان کتنا بلند سونے مدینہ دی شان ادا محبوب دیا بڑے دا قرآن ادا محبوب دیا بڑے دا قرآن چل تو سونا حسن و جمال چل تو سونا حسن و جمال اٹھائیے ہاتھ سب نلو سونا آمنہ دلال سب نلو سونا آمنہ دلال نبی چجے دارت بدمال سب نلو سونا آمنہ دلال نبی چجے دارت بدمال سب نلو سونا آمنہ دلال نبی چجے دارت بدمال آقا جیا اور کوئی آ نہیں سکتا آقا جیا اور کوئی آ نہیں سکتا رتبہ حضور جیا پا نہیں سکتا عقیدے کی بات ہے کہ نہیں ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ میرے عقیدے اور نظریے سے میچ کرتا ہے اب دیکھیے گا ہم شروع سے ختم نبوت کی بات کو لے کے چل رہے ہیں اس شعر میں بھی حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ میرے عقیدے اور نظریے سے میچ کرے شعر ختم ہو یوں ختم نبوت کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ہے اور کرکر آواز میں میرے ساتھ پڑھنا ہے دنیا کو پتہ چلے آؤ عرض کر رہا ہوں آقا جیا اور کوئی آ نہیں سکتا آقا جیا اور کوئی آ نہیں سکتا رتبہ حضور جیا پا نہیں سکتا رتبہ حضور جیا پا نہیں سکتا ہوے کوئی کتب تبھا میں ابدال سب نلو سونا آمنہ دلال سب نلو سونا ہاتھ اٹھانا اور کرندر آواز میں پڑھنا ہے سب نلو سونا آمنہ دلال نبی چجے دارت
سب نالو سونا آمنہ دلال نبیاں چجے دا رتبہ کمال۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ کو کچھ سنا کے جو صحابہ کا دیوانہ بیٹھا ہے، خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دیوانہ بیٹھا ہے، وہ اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنا سر مبارک میری طرف گھما لے اور اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال لے، ایمان تازہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ آئیے عرض کر، ادھر دیکھنا ذرا، پہلا 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 یار صدیق بنیا۔ پورا شعر سننا چاہتے ہیں کہ یہی چھوڑ دو؟ جو پورا شعر سننا چاہتے ہیں پورا ہاتھ اٹھا کے مجتبہ سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آئیے آپ حضرات کے عقیدتوں کے حوالے، پہلا پہلا یار صدیق بنیا، پہلا 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 یار صدیق بنیا۔ حضرت جی، پہلا پہلا یار صدیق بنیا۔ اب دیکھنا ذرا، آپ سے دعائیں دوں گا، پہلا پہلا یار صدیق بنیا، ہارت مزار دا رفیق بنیا، ہارت مزار دا رفیق بنیا۔ اور یہ صدیق ہے کون؟ رکھتا جو ہر ویلے سیدہ خیال، رکھتا جو ہر ویلے سیدہ خیال۔ اب صدیق اکبر کا دیوانہ ہاتھ اٹھائے، سب نالو سونا آمنہ دلال، سب نالو سونا آمنہ دلال نبیاں چجے دا رتبہ کمال۔ آخر میں دو شعر شان صحابہ پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، میرا دل تو کر رہا تھا کہ آپ کو سناتا ہی رہوں، لیکن مہمان حضرات کثیر تعداد میں ہیں، قسم سے ایسا ماحول اور ایسا مجمع قسمت سے نصیب سے ملتا ہے۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، الحمدللہ خوش ہو کے جاؤں گا، آپ حضرات کا ذوق اللہ سلامت رکھے۔ میں اب دو شعر شان صحابہ پہ پڑھوں گا، دو شعر شان اہل بیت پہ پڑھوں گا۔ جو صحابہ کا دیوانہ ہے، جو اہل بیت کا دیوانہ ہے، میرے ساتھ ہو جائے گا۔ میں اپنے ذوق کی دنیا میں آ کے ایک بات کیا کرتا ہوں، اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے صحابہ کا دامن پکڑنا ہے، دوسرے ہاتھ سے اہل بیت کا دامن پکڑنا ہے۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ کا نور حضور کے صحابہ کو بنانا ہے، دوسری آنکھ کا نور حضور کے اہل بیت کو بنانا ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کون صحابہ کا دیوانہ ہے، کون اہل بیت کا دیوانہ ہے۔ عرض کر رہا ہوں، میں شان صحابہ کہوں گا اور آپ میرے ساتھ مل کے کہیں گے زندہ باد۔ انشاءاللہ اللہ صحابہ کے صدقے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ عرض کر رہا ہوں، ایتا نعرہ ساڈی جان شان صحابہ زندہ باد۔ صحابہ کا دیوانہ ہاتھ بھی اٹھائے گا، صحابہ کا دیوانہ صدا بھی لگائے گا، ایتا نعرہ ساڈی جان شان صحابہ زندہ باد، ایتا نعرہ ساڈی جان شان صحابہ زندہ باد، مومن دیئے پہچان شان صحابہ زندہ باد، ایتا نعرہ ساڈی جانے۔ جتنا دین نبی پہنچایا جنت والے رستے لایا، جتنا دین نبی پہنچایا جنت والے رستے لایا، جتنا دین نبی پہنچایا جنت والے رستے لایا، راضی گناہ تے رب رحمان۔ نوجوان بولیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، راضی گناہ تے رب رحمان، شان صحابہ زندہ باد، ایتا نعرہ ساڈی جانے۔ اور صحابہ کی حقانیت، صحابہ کے سچے ہونے کی گواہی اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں، کوئی کیا ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے جو صحابہ کے خلاف کی بات کرے؟ کسی میں اتنا ہمت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کی عظمت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ آئیے شعر قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، میں شعر پڑھ کے چلا جاؤں گا، جو توجہ سے نہیں سنے گا وہ ساری زندگی افسوس کرے گا، اور جو یہاں نہ بولا وہ پھر کبھی بول ہی نہیں سکتا۔ آئیے عرض کر رہا ہوں، مدنی دے غم خار صحابہ سچے تابعدار صحابہ، مدنی دے غم خار صحابہ سچے تابعدار صحابہ، مدنی دے غم خار
کہتے ہیں میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، شعر ضائع نہ کرنا، آخری جو بات ہے نا وہ پچھلے 2 لفظوں کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی، جو یہ 2 لفظ پیچھے والے سنے گا اگلی بات تب سمجھ آئے گی۔ شعر عرض کر رہا ہوں، مدنی دے غم خار صحابہ سچے جابیدار صحابہ، مدنی دے غم خار صحابہ سچے جابیدار صحابہ، مدنی دے غم خار صحابہ سچے جابیدار صحابہ، من گھن رب دائے فرمانے شان صحابہ، ہاتھ بلند صدا بلند، شان صحابہ زندہ باد ایتا نعرہ سالی جانے، کہہ دو سبحان اللہ۔ شان حسین پہ 2 شعر، شان صحابہ پہ آپ نے ماشاءاللہ پورے ذوق کے ساتھ 2 شعر سنے ہیں۔ شان حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت کا حکم ہوا ہے شان قرآن پہ، پہلے شہید کربلا کی بات کچھ اپنے انداز سے کر لیتے ہیں، پھر یہ آخر میں بتاتا جاؤں گا کہ شہید کربلا قرآن کا قاری کربلا میں کیسے بنا، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ آئیے عرض کر رہا ہوں، جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ، سبحان اللہ، اتنی بلند آواز سے سنائیں دنیا کو پتا چلے کہ جیسے ہم صحابہ کے دیوانے ہیں ویسے اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ایک دفعہ شہید کربلا کے نام پہ دایاں ہاتھ اٹھانا ہے اور سینے کا زور لگا کے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ، نعرہ حسین یا دبا حسین با، نعرہ حسین یا دبا حسین با، جو حسینی بیٹھا ہے میرے ساتھ مل کے پڑے، با حسین با، 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 کتنا اچھا سید حسین دا گھرانہ ہے، پاپا جدہ علی تے کملی والا نانا ہے، ہو پاپا جدہ علی تے کملی والا نانا ہے، ویر جدہ حسن تے ماں زہرا، ویر جدہ حسن تے ماں زہرا، اٹھائیے ہاتھ، نعرہ حسین یا دبا حسین با، با حسین با، با حسین با، با حسین با، با حسین با۔ اگلا شعر قاری عزیز الرحمن صاحب آپ سے دعائیں لینے کے لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں، انشاءاللہ شعر سنیں گے، آپ دعا بھی دیں گے اور دیکھنا انشاءاللہ آپ سارے یہاں سے لے کے آخر تک انشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھیں گے، کون حسین ہے توجہ کرنا۔ حضرت حسین اور حضرت حسن کا حضور سے پیار بتا رہا ہوں، کس انداز کا پیار تھا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آقا کیتا سجدائے اتے بیٹھ جاندے نے، آقا کیتا سجدائے اتے بیٹھ جاندے نے، اب نہ بولو گے تو پھر کب بولو گے، آقا کیتا سجدائے اتے بیٹھ جاندے نے، گرنا جانے آقا سر نہیں اٹھاندے نے، گرنا جانے آقا سر نہیں اٹھاندے نے، جنالے حضور کی لمبا سجدہ، جنالے حضور کی لمبا سجدہ، اب آخر میں دونوں ہاتھ اٹھانے، نعرہ حسین یا دبا حسین با، با 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 حسین با۔ ہے پیارا خوب قرآن جس دی شان نرالی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسل کو قرآن کا قاری بنائے، کہہ دو آمین۔ اس مدرسے میں صبح و شام دن رات قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، کتنی اعلیٰ جگہ ہے، اللہ کی رحمت 24 گھنٹے برس رہی ہے، رب کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھ کے ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میری طرف سے یہ دلی دعا ہوگی جو میرے اس کلام میں میرے ساتھ ہو جائے گا، اللہ اس کے نسلوں میں قرآن کے حافظ اور قاری پیدا کرے گا، میرے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ کے رب بھی راضی ہوگا، آمنہ کلال صاحب قرآن بھی راضی ہو جائے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ پیارا خوب قرآن جس دی شان نرالی
پیارا خوب قرآن تے جس دی شان نرالی او اتصابی نرالے نے جنا اس نال لائیے پیارا خوب قرآن تے جس دی شان نرالی پیارا خوب قرآن جواہر موتیاں در مزین خزینہ ہے جواہر موتیاں در مزین خزینہ ہے جنت رب نکاری ہے اگر ایگری ہونا آپ سارے میری بات پہ تو پھر آخر میں کوئی ہاتھ نہیں کھلا رہے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے گی سبحان اللہ ضرور کہیں گے جنت رب نکاری ہے علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے جنت رب نکاری ہے قرآن دے لئی سجائی او ایک سابی نرالے نے جنا اس نال لائی ہے پیارا خوب قرآن سبحان اللہ ماشاءاللہ